सावन का महीना था। सनकगढ़ में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुसलसल 2 दिन से बब्बन मियाँ की दुकान बंद थी और बब्बन मियाँ घर में परेशान टहल रहे थे। कभी इधर जाते तो कभी उधर। रज्जो चची बोली, अरे बब्बन बैठ जाओ, चकरा कर गिर जाओगे। बारिश रुकी तो दुकान भी खुल ही जाएगी। बब्बन मियाँ बोले, दुकान तो खुल जाएगी, लेकिन खाएंगे क्या? जब जलेबियाँ और रसगुल्ले और अचार जो कल के बने पड़े हैं वो घर में पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। एक तो ये नुकसान होगा, परेशान न हूँ तो क्या करूँ? रज्जो चची बोली, हाँ वो तो है, पर अब क्या हो सकता है। हाय पूरी रात मैं तो थक गई जलेबियाँ बना बना के, पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी। बब्बन मियाँ बोले, तो मैं भी तो यही कह रहा था। अभी वो ये ही बातें कर रहे थे कि इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रज्जो चची ने सोचा कि इतनी बारिश में कौन आ गया। बब्बन मियाँ बोले, मैं देखता हूँ। बब्बन मियाँ ने दरवाज़ा खोला। आगे से एक आदमी जिसने मुंह छतरी के पीछे छुपाया हुआ था खड़ा था। बब्बन मियाँ बोले, जी कौन है? आदमी बोला, अस्सलाम अलैकुम। बब्बन मियाँ बोले, अरे खान साहेब, आप इस बारिश में कैसे आना हुआ? खान साहिब बोले, बब्बन मियाँ कैसे हैं आप? मैं आपकी दुकान पर गया था, पर वो तो बंद पड़ी थी। मुझे थोड़ी सी जलेबियाँ चाहिए थी। बब्बन मियाँ बोले, जी खान साहिब, आप अंदर तशरीफ लाएं। 2 दिन से बारिश की वजह से मैं दुकान नहीं खोल सका। दुकान ज़रा पुरानी है ना, इसकी छत भी टपकती है, तो फिर मैंने दुकान बंद ही रखी हुई है। यूं ही बारिश रुकेगी फौरन खोल लूँगा। खान साहिब बोले, ओहो, फिर तो जलेबियाँ भी नहीं होंगी। बब्बन मियाँ बोले, अरे नहीं नहीं, जलेबियाँ तो बहुत पड़ी हुई हैं। रात को हमने बना ली थी कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी रज्जो और मैं यही बातें कर रहे थे कि जलेबियाँ तो कल तक बासी हो जाएंगी और बहुत नुकसान होगा। खान साहब बोले, नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा बब्बन, अल्लाह करे रहमत की बारिश बने, जहमत न बन जाए। बब्बन मियाँ बोले, जी जी बिल्कुल खान साहब। और बब्बन मियाँ ने जलेबियाँ और थोड़े से रसगुल्ले खान साहिब को दे दिए और खान साहिब अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए चले गए। बब्बन मियाँ बोले, रज्जो, अरे ओ रज्जो, देखो शुक्र है जलेबियाँ तो घर में भी बिकना शुरू हो गई हैं। ये सुनकर रज्जो चच्ची भी खुश हुई और दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। पूरा दिन मुसलसल बारिश रही। यहाँ चंपक मियाँ भी 2 दिन से अपनी बकरियाँ और जानवर लेकर जंगल ना जा सके, लेकिन पूरा दिन बाबू ने चंपक मियाँ को तंग किए रखा। आज आप घर पर हैं, मुझे कुछ खाना है, चले ना बब्बन मियाँ की दुकान पे चलते हैं। चंपक मियाँ भी उसे समझाते ही रहे, बेटा अभी बारिश है, जब बारिश थम जाएगी मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। बल्कि हम दोनों बब्बन मियाँ की दुकान से जाके जलेबियाँ खाएंगे। तो बाबू रोते हुए बोला, जब बारिश थम जाएगी तो मुझे पता है आप जंगल को निकल जाएंगे। इन दोनों की बातें सुनकर चिंकी बोली, क्यों इसको सर पर चढ़ा रखा है? इतने से बच्चे का कहा मानोगे तो ये जिद्दी हो जाएगा। कोई जलेबियाँ नहीं खानी। क्या फालतू के पैसे रखे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही बाबू ने रोना शुरू कर दिया और भाग के बाहर निकल गया। चंपक मियाँ परेशान हुए, उठ के बाबू के पीछे दौड़े। चिंकी बोली, हाय क्या करूं इनका? अब बारिश में निकल गए हैं, ये बीमार पड़ जाएंगे और फिर मुझे ही मुसीबत में डालेंगे। और चंपक मियाँ इधर उधर बाबू को तलाश करते रहे।
آخر بابو انہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر زاروں قطار روتے ہوئے نظر آیا اور بارش کی وجہ سے کانپ بھی رہا تھا۔ چمپک میاں جلدی سے اس کے پاس گئے اور اسے چپ کروایا اور وعدہ کیا کہ ابھی اندر چلو، جیسے ہی بارش رکے گی میں ضرور مٹھائی لے کر آؤں گا۔ بابو چھوٹا بچہ تھا، باپ کے بہلانے پر چپ کر کے ان کے ساتھ چل پڑا۔ پنکی کا روز کا یہی تماشا تھا۔ بابو کو غصہ کرتی، اور جب باپ سے کچھ مانگتا تو وہ تب بھی منع ہی کرتی رہتی۔ وہ بابو کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ چمپک بابو کو گھر لے کر آیا اور اسے کہا کہ خشک کپڑے پہن کر آئے۔ اتنے میں شام ڈھلنے لگی اور بارش بھی کم ہونے لگی۔ جوں ہی بارش مکمل طور پر تھم گئی، چمپک میاں بولے، بابو چلو دکان پہ چلیں۔ وہ بابو کو لیے ببن میاں کی دکان کی طرف چل پڑے۔ ساری گلیاں ابھی پانی سے بھری پڑی تھیں اور شام بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جو ہی چمپک میاں اور بابو دکان کے پاس پہنچے، یہ کیا؟ دکان تو گری پڑی تھی۔ چمپک بولا، ارے ببن میاں کی دکان تو بارش کی وجہ سے گر گئی ہے۔ بابو بولا، یوں نہ ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں جلدی سے ان کے گھر جا کے بتانا پڑے گا، کیا پتہ ان کا سامان اندر ہو۔ چمپک میاں بولے، ہاں چلو بتانے چلتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی ببن میاں کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ببن میاں کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ببن میاں کی آواز آئی، آتا ہوں، ارے صبر تو کرو۔ لیکن چمپک میاں دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے ہی رہے۔ ببن میاں بولے، ارے کیا ہو گیا، آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ببن میاں نے دروازہ کھول دیا۔ چمپک میاں بولے، ببن تم گھر گھسے ہوئے ہو، تمہاری دکان تو گری پڑی ہے۔ ببن بولا، کیا؟ کیسے؟ کب گر گئی؟ کس نے گرا دی؟ چمپک بولا، ہم تو ابھی مٹھائیاں لینے گئے تھے اور دیکھا دکان گری پڑی ہے، بارش سے گری ہوگی۔ ببن بولا، رجو، ارے رجو، للا کدھر گئے ہو؟ دکان گر گئی ہے، میں جا رہا ہوں۔ رجو بھاگی بھاگی آئی اور روتے ہوئے بولی، کس نے گرا دی ہماری دکان؟ کس نے بتایا ہے چمپک؟ چمپک بولا، ہم ابھی گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ دکان گری پڑی ہے، تم لوگوں کو بتانے آ گئے۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب دکان کی طرف بھاگ پڑے۔ ادھر ددو نے ڈھولو اور چھوٹو کو بتایا کہ بارش کچھ تھم چکی ہے۔ ڈھولو اور چھوٹو کمبل میں چھپے بیٹھے تھے۔ ڈھولو بولا، شیرو کو دیکھ کر آتا ہوں، کہیں باہر ہی نکلا تھا۔ ڈھولو جو ہی باہر نکلا، اس نے دیکھا ببن میاں، للا، رجو چچی، چمپک میاں، بابو سب ہی بھاگے جا رہے تھے۔ ڈھولو بولا، ارے تم سب لوگوں کو کیا ہوا؟ رات کو کہاں جا رہے ہو؟ للا فوراً بولا، ہماری دکان گر گئی ہے۔ آوازیں سن کر چھوٹو اور ددو بھی باہر نکل آئے۔ سب ہی حیران ہوئے کہ دکان کیسے گر گئی۔ یہ سب بھی ساتھ ہی چل پڑے۔ سامنے سے داروغہ جی آ رہے تھے۔ بولے، کیا ہو گیا، سب کدھر جا رہے ہو؟ اس ٹائم تو میں گاؤں کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تھا، تم سب کو کیا ہوا ہے؟ ببن میاں بولے، داروغہ میری دکان گر گئی ہے، وہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ داروغہ جی بولے، ارے کیسے گر گئی؟ کیسے گر گئی اچانک؟ کچھ معلوم نہیں، رجو چچی بولی۔ للا بولا، یقیناً کسی نے گرا دی ہوگی۔ بابو بولا، کیا مٹھائیاں اور جلیبیاں دکان کے اندر ہی تھیں؟ للا بولا،
وہ تو گھر پر ہیں، بابو بولا۔ شکر ہے۔ اتنے میں سب دکان کے پاس پہنچ گئے اور دیکھا کہ دکان گری پڑی ہے۔ رجو چچی بولی، ہائے اب کیا ہوگا، ہم غریب کیا کریں گے، ہماری دکان کس نے گرا دی۔ ببن میاں بھی رونے لگے۔ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، اتنی مشکلوں سے بنائی تھی۔ ببن میاں تو وہیں بیٹھ گئے۔ ددو بولے، یہ بارش صحیح گری ہے، پہلے ہی ٹپک رہی تھی، جب تیز بارش آئی تو گر گئی ہوگی۔ داروغہ جی بولے، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بارش سے گر گئی ہے۔ لیکن ببن اور رجو چچی تو کچھ بھی نہیں سن رہے تھے اور دہائیاں لگا رکھی تھیں۔ ددو بولے، اٹھو ببن، کچھ کرتے ہیں، بس کرو۔ لیکن ببن میاں تو روئے چلے جا رہے تھے۔ ہائے ہم تو مر گئے، کیا ہوگا ہم غریبوں کا۔ ان کی آوازیں سن کر کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ سبھی ببن میاں کو دیکھ کر پریشان کھڑے تھے۔ داروغہ نے ببن میاں کو تسلی دی۔ ببن پریشان نہ ہو، ہم راجا جی کو بتائیں گے تو وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے، تم پریشان نہ ہو۔ چلو گھر چلو، صبح راجا جی سے بات کرتے ہیں۔ راجا جی بہت ہی مدد کرنے والے اور رحم دل انسان ہیں، تمہاری کیسے مدد نہیں کریں گے، دیکھ لینا تمہاری ضرور مدد ہو جائے گی، دکان تعمیر ہو جائے گی، چلو گھر چلو۔ چھوٹو اور ڈھولو کو بھی ببن میاں اور رجو چچی کا بہت دکھ ہوا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ڈھولو اور چھوٹو بھی گھر آ کے سو گئے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھوٹو بولا، مجھے ببن چچا کا بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ڈھولو بولا، ہاں مجھے بھی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ دونوں لیٹے لیٹے کچھ ترکیبیں سوچنے لگے۔ اگلی صبح آسمان صاف تھا، سارا گاؤں بہت ہی صاف ستھرا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ سنک گڑھ کے سبھی لوگ خوشی خوشی گھروں سے نکلے، لیکن ببن میاں اور ببن میاں کے گھر والے دکھ سے منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ چھوٹو اور ڈھولو ناشتہ کر کے سیدھے راج محل پہنچے۔ داروغہ جی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ داروغہ جی بہت ترس کرنے والے انسان تھے، وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی انسان کو مصیبت میں دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتے تھے، اور ببن تو پھر ان کا بہت اچھا دوست تھا۔ چھوٹو، ڈھولو اور داروغہ جی نے راجا جی کو سب کچھ بتایا۔ راجا جی بولے، اوہو، یہ سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا۔ ببن ہمارے گاؤں کا ایک بہت اچھا دکاندار ہے، چلیے ہم بھی اس کی دکان دیکھنا چاہیں گے۔ راجا جی بھی اس کی دکان دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ رانی جی بھی ساتھ ہی تھیں۔ داروغہ، ڈھولو، چھوٹو سبھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ جو ہی دکان کے پاس پہنچے، ببن میاں، رجو چچی اور ددو اور بہت سے گاؤں کے لوگ وہاں موجود تھے۔ ببن میاں کی دکان دیکھ کر رانی جی کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہ وہ دکان تھی جہاں ہر وقت گاؤں والوں کی چہل پہل جاری رہتی تھی۔ رانی جی بھی گاؤں کی سیر کرنے کے لیے نکلتی تو سب سے پہلے اس دکان کا چکر ضرور لگاتی تھیں۔ راجا جی نے اعلان کیا کہ ببن میاں کی دکان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور سارا خرچہ راج محل کی طرف سے کیا جائے گا۔ ببن اور رجو چچی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ سب گاؤں والوں نے راجا جی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اسی دن سے دکان کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ سب گاؤں والوں نے ببن میاں کی مدد کی اور دکان کی تعمیر کے دنوں میں ببن میاں کے گھر جا کر جلیبیاں اور مٹھائیاں خریدتے رہے۔ کچھ ہی دنوں میں
دکان کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تمام گاؤں والوں نے اس دن ببن میاں کی دکان سے جا کر جلیبیاں اور رسگلے خریدے۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے آس پاس موجود ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.